ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو مالدار حضرات ہیں وہ اونچے مقام تک پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے جو مال کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ چند غریب صحابہ نے آپ کی خدمت اقدس میں سوال کیا کہ حضرت، ہم میں سے جو مالدار حضرات ہیں اونچے مقام پر پہنچے، اس لیے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مالی عبادات کرتے ہیں، اور ہم غربت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تم بھی ان کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ غریب صحابہ نے شروع کر دیا۔ وہ جو چند مالدار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرات کچھ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ، اور یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے خاص ہے، آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، خاص آپ کے لیے کیسے ہو گیا یہ؟ اللہ کے نبی نے ہم کو ہی یہ خاص وظیفہ ارشاد فرمایا، عطا فرمایا۔ ظاہر ہے وہ صحابہ تھے، اس لیے وہ بھی حاضر ہو گیا، حضرت وہ جو کر رہے ہیں ہمیں بھی اجازت ہے کرنے کی۔ تو ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرما سکتے تھے کہ یہ نیک کام تم مت کرو، فرمایا تم بھی کرو۔ ماشاء اللہ۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فقارا، اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فقارا۔ ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، مختصر سی دعا کی اور اٹھ کے چل پڑے۔ اس تسبیح پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید بہت وقت لگے گا، 5-10 منٹ لگیں گے، اور 5-10 منٹ کی فرصت کہاں ہے صاحب؟ کوئی دکان سے اٹھ کر آیا، کوئی اپنے دوسرے مزدوری کے کام سے اٹ کر کے آیا، اور کئی گھر کے تقاضے سے، اس لیے تصور یہ رہتا ہے کہ 5-10 منٹ کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے فوراً نکل جانا چاہیے، تسبیح چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ حالانکہ صرف 1.5 منٹ لگے گا اس تسبیح کے پڑھنے میں، صرف 1.5 منٹ، وہ بھی جب انسان بہت اطمینان سے پڑھے۔ ایک سبحان اللہ 1 سیکنڈ میں، تو 33 سبحان اللہ 33 سیکنڈ، سبحان، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، وہ بھی 33 سیکنڈ ہو گئے، 1 منٹ ہو گیا، 33 مرتبہ اور جوڑ لیجیے 1.5 منٹ، تو 1.5 منٹ کا وقت ہم کو لگتا ہے بہت دیر ہو جائے گی، تاہم اس لیے وہ 1.5 منٹ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، اور یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ تاہم اگر کسی انسان کو مجبوری ہو، وہ نکلنا ہی چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، نکلتے ہوئے چلتے ہوئے آپ اپنی دکان تک، اپنے گھر تک پہنچتے یہ تسبیح پڑھ لیں گے۔ جی صحیح بات۔ اگر آپ نکل رہے ہیں اور آپ نہیں بیٹھ سکتے مسجد میں، تو کم سے کم چلتے چلتے اس تسبیح کو پورا کر لیں، مگر ضائع مت کریں۔ بہت خوب۔ میں نے عرض کی کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح، نام اس کا میں نے عرض کیا تسبیح فقارا، تسبیح فقراء، فقیروں کی تسبیح، اللہ، جو بعد میں سب نے اپنا لی۔ مگر آپ میں سے کچھ حضرات کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اور آنا چاہیے کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ، تو یہ تسبیح فقراء کیسے بن گئی؟ صحیح بات۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند غلام تھے اور وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اپنی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا، جو جنت کی تمام خواتین کے سردار ہوں گی، ان سے یہ فرمایا کہ حضور کے ہاں غلام تقسیم ہو رہے ہیں، تم بھی جاؤ، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی غلام ملے گا، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی غلام ملے گا، کیونکہ گھر کے سارے کام حضرت فاطمہ کو خود کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے اپنی مستورات کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں ہی نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، اس کائنات کی مقدس ترین خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی لاتی تھی، اپنے ہاتھ سے اونٹ کے لیے گھاس اور دانا اٹھاتی تھی، غرض یہ کہ سارے مشکل کام خود کرتی تھی، لہذا عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم پر ہی بوجھ پڑ گئے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیان نہیں کر رہا ہوں، ویسے مسئلہ سمجھا رہا ہوں، وہ تو مصعب نے فرمایا بیان تھوڑی دیر بعد میں کرو، اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی،
اب جب دروازے سے دیکھا تو اندر بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر باحیا خاتون ہیں، تو انہوں نے دیکھا اجنبی مرد بہت سارے ہیں، اس ایسے ماحول میں مجھے اندر نہیں جانا چاہیے، تو واپس چلی گئی۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ پڑ گئی تھی، فاطمہ آئی تھی، اور فاطمہ ہے۔ حضور جب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو خود تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا فاطمہ آپ تشریف لائی تھی، کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے سے پہلے حضرت علی بول پڑے، اور وہاں حدیث میں تفصیل بھی لکھی ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ اور حضرت علی کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور بیچ میں جا کے بیٹھ گئے، اور ایک کندھا ایک کے ہاتھ پر، ایک کندھا دوسرے کے ہاتھ پر، ایک بیٹی ہے دوسرے داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی حصہ اس وقت بیٹھتے بیٹھتے میری چھاتی کو چھو گیا، اور وہ میری چھاتی کو جو چھو گیا اس کی ٹھنڈک آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ خیر، حضرت نے فرمایا فاطمہ تم کیوں آئی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ حضرت یہ خود نہیں آئی تھی، ان کو میں نے بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے یہاں غلام تقسیم ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا ان کو بھی اگر ایک غلام مل جائے گا تو گھر کے سارے کام جو انہیں کرنے پڑتے ہیں اس میں ان کو آسانی ہوگی۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ اس سے زیادہ بہتر میں چیز تمہیں بتاتا ہوں، سونے کے وقت بس اسل اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بسترے پہ لیٹ جاؤ، فسبحا 33 33 سبحان اللہ پڑھنا، 33 الحمدللہ پڑھنا، 33 اللہ اکبر پڑھنا، یہ غلام سے زیادہ بہتر۔ اب یہ تصویر سونے کے وقت کس کو مل گئی؟ حضرت فاطمہ کو، تو نام کیا پڑ گیا؟ فاطمہ۔ ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت بعد میں یہ تصویر آپ نے پڑھی؟ کہنے لگا ہمیشہ پڑھی۔ شاگرد نے پوچھا حضرت جس دن وہ خطرناک جنگ ہونے والی تھی، جس خطرناک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، شامل نہیں تھے بلکہ ایک طرف کے ذمہ دار وہ تھے، اب ظاہر ہے اگلے دن صبح جنگ ہونے والی ہے اور جنگ کو روکنے کی تمام کوششیں چل رہی ہیں، اور جنگ میں مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ کا خطرہ تھا، تو کتنی پریشانی رہی ہوگی، بھائی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، رک جانی چاہیے، صلح ہو جانی چاہیے، غلط فہمیاں دور ہو جانی چاہیے، جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہو جانی چاہیے، یہ سارا ٹینشن حضرت علی پر ہے، اور ذمہ دار ایک طرف سے وہی ہے، بلکہ یوں کہ یہ جنگ انہی کے خلاف تھی۔ تو اس وقت کہاں یاد رہے گا یہ تصویر میں پڑھوں گا سونے کے وقت، اور سونا کیا اولا نیند ہی کہاں آئے گی۔ ٹھیک، تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے ہمیشہ پڑھی تصویر؟ انہوں نے کہا ہمیشہ پڑھی۔ کیا وہ جس دن جنگ صفین ہونے والی تھی اس دن؟ حضرت علی نے فرمایا اس دن بھی میں نے یہ تصویر پڑھی، یعنی اس ایسے خطرناک ترین دن بھی اس دن یہ تصویر نہیں چھوڑی۔ لہذا بات کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد اس تصویر کو پڑھا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگر بیٹھنے کا موقع نہ ہو، گھر کی مجبوری ہو، دکان کی مجبوری ہو، صاحب آپ نے گاڑی باہر رکھی ہے وہاں کوئی رنگ بجا رہا ہے، آپ کی وجہ سے ٹریفک رک گیا ہے، کوئی حرج نہیں، اٹھ کر چلیں، چلتے چلتے تصویر پڑھیں، اور تصویر پڑھنا بہت آسان ہے، سبحان اللہ 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 33 ہو گیا، کوئی مشکل نہیں۔ مزید فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ انگلیاں جن پر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ جیسے ہم نے کسی کو دھمکایا اور کہا تجھے بھی چھوڑوں گا، تو یہ انگلی گواہی دے گی جس نے دھمکایا تھا اسے۔ ایسے جب ہم اس انگلی پر تصویر پڑھیں گے تو یہ انگلی گواہی دے گی یا اللہ اس نے مجھے استعمال کیا تصویر کے شمار کرنے میں۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے انگلی گواہی دے گی؟ تو جواب قرآن کریم میں 4 جگہ آیتیں ہیں۔ ایک جگہ آیت ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبان خود بولے گی اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ تو گیا ہمارا ہاتھ گواہی دے گا۔ اب ان ہاتھوں کو جب ہم نے استعمال کیا ہوگا تسبیح شمار کرنے میں، تو یہی ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے یا اللہ اس انگلی سے اگر کسی کو دھمکی دی تھی، کسی کو ڈانٹا ٹپٹا تھا، کسی کو برا اشارہ کیا تھا، ٹھیک، خدا نہ خواستہ کسی لڑکے نے، کسی مرد نے کسی خاتون کو برا اشارہ کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، یہی انگلی گواہی دی۔
یہی انگلی گواہی دے گی اس نے فلاں کو اشارہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، ہاتھ ملایا، یہی حق گواہی دے گا اجنبی کے ساتھ میرا ہاتھ ملایا اس نے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہمارا جسم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کا کام بھی کر رہا ہے۔ کیا اللہ کا کام کر رہا ہے؟ تو سارا ریکارڈ کرتے رہنا یہ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ابھی بیان نہیں، ابھی ایک اور بات بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ بجلی بہت فائدے مند چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فائدے کتنے ہیں؟ روشنی اسی سے، فین اسی سے، اے سی اسی سے چل رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، کتنے فائدے بجلی سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، اور سب جانتے ہیں کہ بجلی بڑی خطرناک چیز بھی ہے۔ اگر ننگی تار میں ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو فائدے مند بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح جس طرح سے بہت فائدے مند بھی ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ فائدے مند ہے، کھانے سارے اسی سے پک رہے ہیں، گرمیاں ساری اسی سے آ رہی ہیں، اور اگر دنیا میں آگ نہیں ہوتی تو کھانے پک ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آگ کو مصیبت ہی نے سمجھے، آگ نعمت بھی ہے، کھانے تو سارے اسی سے پکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگ نعمت بھی ہے، اور خطرناک کتنی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ بس یہ دو مثالیں ذہن میں رکھ کر کے اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ جو ہاتھوں میں سیل فون موبائل آ گیا، یہ بڑی فائدے مند چیز بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو بجلی سے فائدہ اٹھائے اور تار ننگی نہ رہنے دے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آگ سے فائدہ اٹھائے، مگر اس طرح سے نہیں کہ آگ لگ جائے۔ کپڑے کی دکان میں اگر آگ لگ جائے گی نتیجہ کیا ہوگا؟ کپڑے کی مارکیٹ میں اگر آگ لگ جائے گی نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹھیک، تو عقل مند انسان وہ ہے جو آگ کا فائدہ اٹھائے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو اور سارے محلے کو بچائے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ موبائل جو ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ خرابیاں کیا کیا ہیں یہ خود سیکھنے کی چیز ہے۔ پوچھو اپنے علماء سے کہ جناب ہم نے سنا اس میں خرابیاں ہیں، کچھ تو ہم کو خود ہی سمجھ میں آتی ہے، آپ بتا دو۔ اگر آپ اس کو میوزک استعمال کر رہے ہیں تو خرابی ہے، اگر آپ اس میں غلط خطوط رکھ رہے ہیں تو خرابی ہے، اگر آپ اسے غلط میسجیں کر رہے ہیں تو یہ غلطی ہے، اگر آپ اس کا فضول استعمال کر رہے ہیں، بے فائدہ کا استعمال، اور یہ ہے یہ جو ہی انسان اکیلا بیٹھا ہوگا اب سوچتا رہے گا میں کسی کو فون کروں گا، میں کس کو کروں گا، اب سوچتا رہے گا، پھر کوئی آئے گا ذہن میں، چلو اسی کو کرتا ہوں۔ اچھا اور کیا، السلام علیکم، ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی، اور ٹھیک ہے، اور کوئی نئی تاریخ سناؤ۔ یہ 10 منٹ تک جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وقت بھی برباد ہوا اور پیسے بھی برباد ہوا۔ اس وقت کا بھی حساب دینا پڑے گا اور پیسے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر اس موبائل سے فیس بک چلا رہے ہیں اور اس میں گندی ویب سائٹیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی ویب سائٹیں دیکھ رہے ہیں جو سخت ترین جرم ہے، تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور ادھر سے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ چھپنا چاہیں چھپ کر کے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں چٹکنی لگا دی، جو چاہے سو دیکھتے رہو، اور کہیں نہیں باتھ روم میں جا کر جو چاہے سو دیکھتے رہے، کون پوچھے گا؟ اس لیے ایک طرف سے یہ چیز آج کے لوگوں کے لیے بڑی فائدے مند ہے اور دوسری طرف سے بڑی خطرناک ہے۔ عقل مند ایمان والا وہ ہے کہ جو اس کے فائدوں سے تو فائدے اٹھائے اور اس کے اندر جو زہر ہیں ان زہروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ادھر سے یہ جو ٹاور کمپنیاں والے ہیں، یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ طرح طرح کے آفر دیتے ہیں اور اس میں آپ کو دیکھتے ہوں گے غلط میسیجیں بھی آتی ہیں اور میں آپ کے انتظار میں ہوں، اب کیسی گندے میسیجیں آتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے کیسے بگڑ رہے ہیں، اور اگر وہ عورتوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو پھر گھروں کے اندر کیا کیا فتنے ہو رہے ہیں اور عورتوں کے غلط تعلقات کیسے سے قائم ہوتے ہیں۔ لہذا جیسے ہم بجلی کا صحیح استعمال کریں گے اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ٹھیک اسی طرح سے موبائل کا استعمال کریں، مگر اس کے جو خرابیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا آپ نے میوزک رکھا اور موبائل سوئچ آف کرنا بھول گیا، آپ نماز میں آ گئے، اس کے بعد رنگ آ گئے تو میوزک مسجد میں چل رہا ہے۔ ہمارا نبی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا سے میوزک ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم مسلمان مسجد میں میوزک کو جا کے دکھائیں۔ اب سلام بھیجنے والے کہیں گے کس کا تھا بھائی موبائل، تو لڑیں گے بھی آپس میں، ڈانٹ ڈبٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس وقت علماء نے اجازت دی بھائی اگر کسی آدمی کا موبائل سوئچ آن رہ گیا، بھول گیا، تو نماز کے دوران ہی ایک ہاتھ سے سوئچ آف کر دو، نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی ایک ہاتھ سے، لیکن اگر کھول کر دیکھ رہے ہیں کون کر رہا ہے پھر بند کر دیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں عمل کثیر اور عمل قبیل۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مچھر نے کاٹا، آپ فوراً یہ کرتے ہیں، یہ جو ایک ہاتھ سے آپ نے کیا، ٹھیک، تو اس ایک ہاتھ سے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹی، پر ٹھیک اسی طرح سے موبائل کو ایک ہاتھ سے آپ نے بند کر دیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔
ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور بدن اکڑ گیا اور اکڑنے کے بعد پھر اس نے ایسے کیا, پھر اب رہی نماز جو ٹوٹ گئی, کیونکہ دونوں ہاتھ اسے چلائے اور دونوں ہاتھ میں وہ حرکت کی جو حرکت نماز میں نہیں کی جاتی. اس حرکت کو کہتے ہیں یہ عمل کثیر ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے والا کہ بھائی یہ نماز میں تو ہو ہی نہیں سکتا, نماز میں تھوڑا یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. جس حرکت کو دیکھ کر کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہوگا تبھی اس نے ایسا کیا, اگر نماز میں ہوتا تو یوں نہیں کرتا, بس یہ علامت ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ایک ہاتھ سے سوئچ آف کر دیں گے اسے نماز نہیں ٹوٹے گی. دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا, پھر دیکھا اور اس کے بعد پھر 2-4 بٹن دبانے پڑے تب سوئچ آف ہوا, اسے نماز ٹوٹ جائے گی. بہرحال میرے کہنے کا منشا ہے اپنے موبائل کا صحیح یوز کریں, اس میں گانے نہ سنیں, اس میں غلط میسیجیں نہ کریں, اس میں نامحرموں کے ساتھ تعلقات مت جوڑیں, اس میں فلمیں مت دیکھیں, اس میں گندی ویب سائٹیں مت دیکھیں, اس میں غلط SMS مت کریں, اس میں غلط چیزیں شیئر مت کریں. اور ایک چیز اور آخری بات بتا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں اس ٹاپک کی, وہ یہ کہ اس وقت طرح طرح کی کلمیں آتی ہیں اور آپ فوراً کہتے ہیں دوستوں کو شیئر کریں, جو آیا وہ آگے شیئر, ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ پہلے دیکھنا ہے یہ ہے بھی صحیح یا نہیں. ہمارے بزرگوں کو تقریباً 150 سال ہو گئے کہتے مدینہ شریف میں کوئی شیخ احمد نہیں ہے. جس شیخ احمد کے خواب سنائے جاتے ہیں لوگوں کو سنا ہوگا نا کبھی, وہ پرچے دیکھے ہوں گے. 150 سال ہو گئے ہمارے علماء کو منع کرتے کرتے, کوئی نہیں آئی ہے, کچھ نہیں پتا چل رہا یہ پرچے کہاں سے چل رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے موبائل میں آنے لگ گئے کہ صاحب مدینہ شریف کے کوئی شیخ صاحب ہیں, اس نے خواب میں دیکھا یوں ہوگا فلاں ہوگا, جلدی اس کو آگے شیئر کریں. اور ابھی فلاں صاحب نے 15 آدمیوں کو بھیج دیا, اس کو اتنے لاکھ کی لاٹری مل گئی, فلاں صاحب نے نہیں بھیجا اس کو اتنا نقصان ہو گیا, سب فراڈ ہے. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے فوراً آگے مت لے جائیے. اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں. نہیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے افسوس کرتے کرتے کہ میں کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو سمجھیں, وَيَوْمَ وہ دن يَعَضُّ کاٹے گا الظالم ظلم کرنے والا, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا افسوس سے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی وجہ سے میں بگڑ گیا, میں شرابی بن گیا, میں چوریوں میں مبتلا ہو گیا, میری غلط عادتیں ہو گئی, افسوس میں اس کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا تھا, اس کی وجہ سے میں خراب ہو گیا. اور انگلیوں کو کاٹے گا افسوس میں اس کے ساتھ کیوں. بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تو انسان کہے گا یا اللہ وہ دکھا دیجیے مجھے جس نے مجھے بگاڑ دیا, میں اس کو پاؤں سے رو دوں گا آج, میں اس کو پاؤں نجعلہما تحت اقدامنا. پہلے زمانے میں تو انسان ہوا کرتے تھے, آج کے زمانے میں انسان کے ساتھ ہے کہ موبائل بھی. ایسا نہ ہو کہ ہم انگلیاں کاٹیں گے یا اللہ میں کیوں اسی سے پیچھے لگا رہتا تھا, رات بھر اسی کے پیچھے جاگتا رہتا تھا, اور ویب سائٹوں میں تباہ ہوتا تھا, اور کیا کیا گندی چیزیں دیکھتا تھا. اور اس میں ویب سائٹیں کیونکہ دنیا میں جو ہے اس وقت فحاشی میں ڈوب گئی ہے, اور اب وہ فحاشی سمجھی نہیں جاتی ہے. اب تو کہتا ہے آزادی کا دور ہے, جو مرضی سو کرو. اس جو مرضی سو کرو کرنے کے لیے ویب سائٹیں گندی سے گندی, جو جانور بھی نہیں ہو سکتا, ہم نے دیکھی تو نہیں, جو لڑکے سناتے ہیں حالات سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان پچھتا ہے کہ میں نے کتنا وقت برباد کیا اس کے ساتھ, میں کیا کیا اس میں دیکھتا رہتا تھا, اس سے میں نے کتنی بری باتیں سیکھی ہیں. اس وقت انسان افسوس کرے گا, تو انگلیاں کاٹے گا یا اللہ میں نے اس کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا, اس کو اپنا ساتھی کیوں بنایا تھا. یہ وہ چیز ہے کہ جناب شوہر بیوی سے لاپرواہ, والدین اولاد سے لاپرواہ. بعض دفعہ ایک گھر کے اندر ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, کوئی کسی سے ہی نہیں, گھر والوں سے تعلق نہیں ہے, ان سے تعلق ہے جو ہے ہی نہیں کہیں. بہرحال موبائل کا صحیح یوز سیکھیں اور اس کے غلط یوزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بات سمجھ آتی ہے, بات سمجھ آتی ہے, کریں گے انشاءاللہ. تو نہیں لگ رہا ہے. اب حضرت صاحب کی تعبیر میں بیان